حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی ٹیم بنیر میں 5 دن اپنی رفاعی ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد جہاں الحمدللہ ہم نے سیلاب میں فوت شدگان کے لواحقین میں اور پھر سیلاب متاثرین میں الحمدللہ 15 لاکھ روپے سے زائد باقاعدہ سروے کر کے اور مستحق لوگوں میں نقد رقم تقسیم کی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہماری ٹیم منگورا سوات پہنچ چکی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی معروف علمی شخصیت بھی ہیں اور سماجی سوشل ورکر بھی ہیں مولانا سلیم خان صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ یہاں کے حالات بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حضرت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے. حضرت مولانا محمد عتیق صاحب دامت برکاتہم انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے سربراہان لاہور سے، اور حضرت مولانا عمر حیات صاحب اور حضرت مولانا قاسم صاحب، یہ بہت دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جیسا کہ علماء اور دیندار طبقے کا ایک شیوا ہے الحمدللہ. کچھ الحمدللہ یہ اللہ کا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت ہم سوات میں ہماری رائل سکول سسٹم میں موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف پروجیکٹس پر ان کی ڈسکشن ہوئی. اس وقت ہم سائٹ میں بھی جائیں گے. یہاں چونکہ منگورا میں 15,000 لگ بھگ گھر ہٹ ہوئے. انشاءاللہ حضرت آپ ابھی دیکھیں گے ہزاروں دکانیں اور مارکیٹیں تقریباً وہ دریا برد ہو گئی، پانی سے بھر گئی اور کیا بزنس تباہ و برباد ہو گیا. کھڑی کھڑی گاڑیاں مارکیٹ ان کے اندر، اور اس کے علاوہ تقریباً 25 مساجد وہ ناقابل استعمال ہو گئی اور 23 سکولز اور کالجز. تو لاکھوں افراد بے روزگار اور بے گھر ہو گئے، لاکھوں. اب منیر میں بھی نقصان ہوا، بہت بڑی شہادتیں ہوئی، لیکن جس لیول پہ مالی نقصان منگورا سٹی ایریا میں ہوا اس کا تصور کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا. 2021-22 کا جو سیلاب تھا نا حضرت، وہ دریا سوات میں آیا تھا، ان سے اس لیول پہ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی تھی جو ابھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ علماء طلباء گھر صاف کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور تبلیغی جماعت والے اور ہمارے کراچی، لاہور اور پوری ملک سے، ساہیوال سے، فیصل آباد سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان حضرات سے ہم سے پوچھا کہ اس وقت کیا ابتدائی اہم ضروریات کیا ہے، تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ اس وقت لوگوں کو میٹریسز، بستر، برتن، کچن کا سامان اور خشک راشن اور گھروں کی صفائی، یہ تو ابتدائی کام ہے. صفائی کا کام علماء طلباء تبلیغی جماعت نے الحمدللہ کر دیا اور کر رہے ہیں. الحمدللہ ہزار تشکیل ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہاں پر تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ہم نے جو ان گزشتہ 5 دنوں میں دیکھا کہ کس طریقے سے مدارس کے طلباء، جمعیت علماء اسلام کے رضاکار اور مذہبی لوگ خصوصی طور پر، اور کچھ اسی طرح اور ANP کے دوسری جماعتوں کے لوگ بھی، کہ بیلچے اور ریڑیاں اٹھا کر جسم، کپڑے کندھے تک گارے مٹی سے ان کے وہ خراب ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ خدمت کے اس عمل میں دن رات مصروف ہیں. اور اتنی صفائی کی ضرورت تھی کہ ایک دن میں جتنا گارا نکالتے تھے وہ سارا صاف ہوتا، اگلے دن اس سے زیادہ پھر روڈوں پر آتا جو لوگوں کے گھروں سے، گوداموں سے، دکانوں سے نکلا. اور اگر یہ دینی طبقہ اور اس وقت یہ رفاعی تنظیمیں نہ ہوتی تو شاید یہ 2 مہینوں تک بھی صاف نہ ہو سکتا. تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ اس وقت جو مالی نقصان کے اعتبار سے منگورا کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اس اعتبار سے یہاں پر رفاعی تنظیموں کی توجہ کم ہے. اور جیسے مولانا نے ابھی بتایا کہ 15,000 کے قریب گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے، ان کے اندر پانی چلا گیا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10-10 فٹ تک پانی جو ہے، 2 منزلوں تک پانی وہ گھروں میں، دیواروں میں، اور وہ پانی جس جگہ کو لگا دکانوں کے شٹر ایسے تباہ ہوئے پڑے ہیں جیسے کسی نے اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا ہو. یقین نہیں آتا کہ یہاں سے پانی گزرا ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال یہاں پر تھی. تو یہ مولانا نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں کام کیا اور یہ کام کر رہے ہیں. مختلف رفاعی ادارے، تنظیمیں یہاں ان کے پاس ہیں. اور سب سے بڑی اور جو سب سے اچھی بات ہے اور قابل اطمینان بات ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ لیول کی ورکنگ موجود ہے. ان کے پاس یہاں پر موجود ہے کن لوگوں سے تعاون ہو چکا، کن لوگوں کو بستر کی ضرورت ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو تاجر تھے جن کا نقصان ہو گیا، کون سے ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے علماء تھے جن کے گھروں کا نقصان ہوا، مدرسوں کا نقصان ہوا، مساجد کا نقصان ہوا.
تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مستحق لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑی فیسیلیٹیشن اور آپ کے پاس اس کا روٹ موجود ہے. یہ اس کے لیے ماشاءاللہ مولانا سلیم خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا. تو میں اپنے ادارے انوار ختم نبوت ٹرسٹ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے توسط سے تمام رفاہی لوگوں کو، رفاہی اداروں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ مکورہ کی طرف آپ نے پہلے بھی رخ کیا اور آپ نے پہلے بھی جاں فشانی سے کام کیا. مزید یہاں پر بحالی کے لیے باقی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب سیلاب زدگان کی مدد فرمائیں اور ان کی مشکلوں کو اور ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنی خزانوں سے پورا فرمائیں. جزاک اللہ. حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ آج ہم یہاں موجود، آج 25 اگست ہے اور کل ہم گنیر سے سوات کی طرف آئے تھے اور آج مولانا سلیم صاحب کی طرف حاضری ہوئی اور ان سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. ادارے کا نظم اور ان کا رفائی نظم اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ماشاءاللہ اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور میں اس پر مبارکباد بھی دوں گا مولانا کو کہ ہمارے حضرات اکابرین کا ان کو اعتماد حاصل ہے اور اس پر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے شیوخ کا یہاں آنا جانا ہے اور مولانا پر ان کو بھرپور اعتماد ہے. تو اس حوالے سے میں یہ پیغام بھی دوں گا کہ تمام خیر حضرات مولانا سے رابطہ رکھیں. مولانا کا اعتماد، ان کی ورکنگ، یہ ساری چیزیں قابل داد ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ